السلام علیکم. فرسٹ ایئر سی. آج ہم معاشیات کا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ ہے معاشیات کی نوعیت اور وسعت. لیکن اس سے پہلے معاشیات کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ اپنے پیدا ہونے کے دن سے ہی حاجات اور خواہشات میں گھرا ہوا ہے، اور جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس کی خواہشات اس کا جو دامن ہے وہ اس کا جو پیچھا ہے وہ نہیں چھوڑتی. جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے، بھوک مٹاتے، پیاس بجھاتے اور تن ڈھانپنے کے لیے انسان اشیاء خورد و نوش کے لیے کوشش کر رہا ہے. ابتدا میں اس نے غاروں میں اپنا مسکن بنایا، جنگلی جانوروں کے شکار سے نیز جڑی بوٹیوں، درختوں کے پتوں اور پھلوں سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرا. پھر آبادی بڑھی تو دریاؤں، چراگاہوں کے قرب و جوار میں خیمہ زن ہوا. جانوروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اب انہیں پال کر گوشت، دودھ اور کھالیں حاصل کرتا تھا. اس سے دیہات کی بنیاد پڑی، پیشوں کی تقسیم ہوئی، کھڈیوں اور دستکاریوں کا دور آیا تو پھر شہر آباد ہو گئے، یعنی کہ صنعتی ترقی ہونا شروع ہو گئی. سائنس نے ترقی کی تو ایجادات و دریافتیں ہو گئیں. انسان جب مشینی عہد میں داخل ہوا تو اس کی حاجات مزید بڑھ گئیں. اس نے اپنی زندگی میں رنگ رنگینی پیدا کرنے کے لیے پہلے سہولیات اور پھر تعیشات یعنی لگژریز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس کی بھاگ دوڑ کا لامتناہی یعنی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کائنات میں ایک بھی انسان کا وجود باقی ہے. اگر ہم اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ کھیتوں میں ان کسانوں کے جو ٹریکٹر ہیں ان کے چلنے کی آوازیں رات دن ہمیں آ رہی ہوتی ہیں. فیکٹریوں کی چمنیاں اپنا دھواں شب و روز چھوڑ رہی ہوتی ہیں. سڑکوں پر بسیں، ٹرکوں کا شور، ریل پٹری پر چلتی ہوئی ریل گاڑی آخر کیا پیغام دیتی ہے کہ رات گئے تک دکانوں اور کاروباری اداروں کی بتیاں کس لیے روشن رہتی ہیں، اور دفتروں اور تعلیمی اداروں کی گہما گہمی صبح سویرے ہی شروع ہو جاتی ہے. آخر اس تگ و دو کا راز کیا ہے؟ اس تگ و دو کا کیا راز ہے کہ انسان کو اپنی حاجات کی تسکین کرنی ہے اور اس کے ذرائع محدود ہیں. اور انسان کی یہی کوشش اور معاشی جدوجہد معاشیات کا موضوع بحث ہے. پوری معاشیات میں ہم کیا ایکچوئل معاشیات میں ہم پڑھتے کیا ہیں کہ انسان کے ذرائع محدود ہیں اور اس کی خواہشات لامحدود ہیں، اور اپنی لامحدود خواہشات کو انہی ذرائع سے اسے پورا کرنا ہے. انسانی حاجات، انسان کی زندگی کا انحصار جن اشیاء پر ہوتا ہے وہ انسانی حاجات کے دائرے پر آتی ہیں. یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے بنیادی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے خوراک کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، تعلیم، صحت، رہائش وغیرہ سے لے کر سہولیات یا آسائشات جیسے کار، فریج، ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ تمام اسی زمرے میں آتے ہیں. اشیاء کے علاوہ خدمات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. صرف اشیاء سے حاجات نہیں پوری ہوتی بلکہ کچھ خدمات ہوتی ہیں، ان سے بھی حاجات پوری ہوتی ہیں. جیسے وکیل، استاد، پڑھنے کی حاجت ہے جیسے تو وہ استاد سے پوری ہو جائے گی. ڈاکٹر وغیرہ صحت جو ہے وہ مہیا کرے گا. انسانی حاجات کی تسکین میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. انسانی حاجات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں معاشی حاجات اور ایک غیر معاشی حاجات. معاشی حاجات ایسی حاجات ہوتی ہیں جن کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مثلا لباس، خوراک، رہائش، ڈاکٹر، وکیل. اشیاء علم معاشیات کے دائرے میں صرف معاشی حاجات ہی آتی ہیں، یعنی صرف ان اشیاء کا حصول جن کے لیے مادی وسائل خرچ کرنے پڑیں یا کوئی قیمت ادا کرنی پڑے. غیر معاشی حاجات ایسی حاجات ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، مثلا سورج کی روشنی، پانی، ہوا وغیرہ. علم معاشیات کے دائرے میں غیر معاشی جو حاجات ہیں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم صرف اور صرف معاشی حاجات کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو انسانی حاجات کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی ہیں، جن میں پہلی ہیں معاشی حاجات اور دوسری ہے غیر معاشی حاجات. انسانی حاجات اور ان کی تسکین جو ہے وہ اشیاء سے ہوتی ہے، خدمات سے ہوتی ہے. اور حاجات کا کی تسکین کے لیے مختلف اشیاء و خدمات درکار ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کو کوشش جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. مختلف یعنی کہ کاموں اور سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑتا ہے. انسان کے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو وہ بے شمار ضروریات میں گھرا ہوا نظر ہوتا ہے. آپ اپنی خواہشات دیکھیں، آپ اپنی حاجات دیکھیں تو ان میں کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، رہائش چاہیے، کپڑا، تعلیم و تربیت کے مسائل سے لے کر شادی بیاہ تک تمام اشیاء کی ایک فہرست ہے. غرض انسانی حاجات ان گنت ہونے کے ساتھ ساتھ بار بار بھی پیدا ہوتی ہیں. انہیں پورا کرنے کے لیے انسان ساری عمر کوشش کرتا ہے. شروع میں جو ہے وہ حاجات سادہ تھی، مختصر تھی، مگر جیسے جیسے انسان سائنسی، معاشرتی اور معاشی ترقی کرتا چلا گیا ویسے ہی ان حاجات میں جدت، تنوع اور رنگ رنگینی بھی پیدا ہوتی چلی.
گئی اور انسانی مشینری لوہے کی مشینوں کی مدد سے اب ہر دم اس مشن کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ کوشاں یا مصروف نظر آتی ہے۔ انسان کی حاجات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اسے معاشی سرگرمیوں کا حصہ بننا پڑتا ہے اور اس سے دولت پیدا ہوتی ہے اور دولت سے دوبارہ تسکین ملتی ہے۔ پہلے ہم نے حاجات کی اقسام پڑھی، معاشی اور غیر معاشی حاجات۔ اب ہم کیا دیکھیں گے کہ حاجات جو ہیں وہ کتنے حصے ہیں ان کے۔ ایک تو بیسک نیسیسٹیز ہیں، یعنی کہ بنیادی ضروریات۔ ان میں وہ حاجات ہیں جو جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں، مثلا زندہ رہنے کے لیے شے خورد و نوش، پہننے کے لیے کپڑا اور رہائش کے لیے مکان۔ پھر سہولیات ہیں، ایسی حاجات جو انسانی زندگی میں سہولت پیدا کرتی ہیں، مثلا موٹر سائیکل، گھڑی، ریڈیو، بجلی کا پنکھا وغیرہ۔ پھر تعیشات ہیں، ایسی اشیاء جن سے انسان کی زندگی میں رنگینی ٹھاٹ پٹ پیدا ہوتا ہے، مثلا خوبصورت کوٹھی ہے، کوئی بیش قیمت لباس ہے، رنگین ٹیلی ویژن ہے، ریفریجریٹر، موبائل فونز، کمپیوٹر، یہ تمام تعیشات میں شامل ہو جاتا ہے۔ حاجات کو جو ہے وہ حصے یاد رکھیے گا، 3 ہیں: بنیادی ضروریات، سہولیات، آسائشات اور تعیشات۔ اور قسمیں کتنی ہیں؟ 2، معاشی اور غیر معاشی۔ معاشی حاجات کی ہم خصوصیات پڑھیں گے۔ پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان گنت اور لاتعداد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشی حاجات ان گنت اور لاتعداد ہوتی ہیں۔ ہیومن وانٹس آر ان لمیٹڈ۔ انسانی حاجات بے شمار ان گنت ہیں، یعنی ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ چونکہ ان معاشی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع محدود ہیں، لہٰذا بیک وقت ان سب کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان کی تسکین کے لیے معاشی جدوجہد کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے گرد و پیش نظر ڈالی جائے تو وہ کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے پہننے جیسی ہزاروں حاجات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہ بار بار جنم لیتی ہیں۔ انسان کی اکثر حاجات ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار پورا کرنا پڑتا ہے، اس لیے جب ان کی ایک بار تسکین ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتی ہیں اور اپنی تسکین کا تقاضا کرتی ہیں۔ مثلا پیاس کا بار بار لگنا، صبح دوپہر شام بھوک کا لگنا، قمیص شلوار کے پھٹ جانے کے بعد ایسے ہی لباس کی دوبارہ ضرورت کا پیش آ جانا، کار اور موٹر سائیکل میں بار بار پیٹرول دینا۔ تو یہ حاجات بار بار جنم لیتی ہیں۔ فرسٹ ان گنت اور لاتعداد ہوتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ بار بار جنم لیتی ہیں۔ ان کی اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے ساری حاجات ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ حاجات زیادہ اہم ہوتی ہیں، ان کی تسکین بھی فوری طور پر کرنی پڑتی ہے، جبکہ کچھ حاجات کم اہم ہوتی ہیں، انہیں بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو سخت بھوک لگی اور اسے پین بھی خریدنا ہو تو ایسی صورت میں وہ پہلے بھوک مٹانے کے لیے کھانا حاصل کرے گا اور بعد میں اگر اس کی جیب اجازت دے گی تو پین خریدے گا۔ گویا حالات کے پیش نظر وہ پین کی خرید مستقبل کے لیے ملتوی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو متبادل ہوتی ہیں، الٹرنیٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، میتھڈز آف سیٹسفیکشن۔ مختلف حاجات کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ متبادل سبسٹیٹیوٹ یعنی ان کا ہوتا ہے، مثلا پیاس پانی کے علاوہ شربت، دودھ، کوکا کولا سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے طویل اگر سفر کرنا ہے تو سواری کے لیے کار بھی یوز کر سکتے ہیں، بس بھی یوز کر سکتے ہیں، ویگن بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ریل گاڑی میں سے بھی کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اور بھوک مٹانے کے لیے روٹی، چاول، گوشت، سبزی، دال، کچھ بھی ہم استعمال کر کے اپنی حاجت کی تسکین کر سکتے ہیں۔ تو یہ متبادل ہوتی ہیں۔ اشیاء کی مشترک طلب رکھتی ہیں۔ بعض حاجات ایسی ہوتی ہیں جن کی تسکین کے لیے بیک وقت کئی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا لکھنے کے لیے پین اور سیاہی، سواری کے لیے اگر سفر لمبا ہے تو کار اور پیٹرول، اگر سفر کم ہو تو تانگا اور گھوڑا، اور کھیلنے کے لیے ہاکی اور گیند کی۔ پھر یہ تسکین پذیر ہوتی ہیں۔ اگرچہ تمام حاجات کو بیک وقت پورا نہیں کیا جا سکتا، تاہم بعض حاجات کی محدود ذرائع سے تسکین ہو سکتی ہے۔ مثلا بھوک کھانے سے مٹ سکتی ہے، پین سے لکھنے کی خواہش تسکین پا جاتی ہے، اور نقل و حمل کے لیے بس یا ریل گاڑی استعمال میں آ سکتی ہے۔ پھر یہ متقابل ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ متقابل ہوتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں، کمپیٹ کرتی ہیں۔ انسانی حاجات آپس میں مقابلہ کرتی ہیں کیونکہ ذرائع کیسے ہیں؟ محدود ہیں اور خواہشات بے شمار ہیں۔ اس لیے ذرائع کو استعمال میں لاتے وقت کئی پیش نظر احتیاجات میں سے کسی زیادہ اہم کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور بعض کو پس پشت یعنی بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ بعض حاجات عادتاً وجود میں آتی ہیں۔ انسانی حاجات لوگوں کی عادت، فیشن یا رسم و رواج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، مثلا جیسے تمباکو نوشی، فیشن کے مطابق لباس، شادی بیاہ کے موقع پر جو مہندی کی رسم ہے، بینڈ باجا، آتش بازی، یہ تمام عادتاً وجود میں آتی ہیں۔ فیشن اور رسم و رواج کے تابع ہوتی ہیں۔ بعض حاجات فیشن، عادات اور رسم و رواج کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، مثلا شادی بیاہ پر مہندی کی رسم، لباس کے فیشن میں تبدیلی، فیشن کے لحاظ سے پتنگ بازی کا رجحان، یہ بھی سب رسم و رواج کے تحت جو ہے وہ
اس کے تابع آ جاتی ہیں۔ معاشی حاجات کی خصوصیات کیا ہیں کہ یہ انگنت لاتعداد ہوتی ہیں، بار بار جنم لیتی ہیں، اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے، یہ متبادل ہوتی ہیں، یعنی کئی طریقوں سے ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اشیاء کی مشترک طلب رکھتی ہیں، تسکین پذیر ہوتی ہیں، متقابل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ حاجات ایسی ہوتی ہیں جن کو پہلے جو ہے ضرور جو ہے سب سے پہلے ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور کچھ کو بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ عادتاً وجود میں آتی ہیں اور فیشن اور رسم و رواج کے تابع ہوتی ہیں۔ ان حاجات کو دو چیزوں سے پورا کیا جاتا ہے، ایک ہے اشیاء اور دوسری ہیں خدمات۔ انسانی حاجات کی تسکین جن چیزوں سے ہو سکتی ہے ان کا جائزہ درج ذیل صورتوں سے میں لیا جاتا ہے۔ ایک ہے مادی اشیاء، یعنی یہ ایسی اشیاء ہیں جو نظر آتی ہیں اور اپنا وزن اور حجم رکھتی ہیں، مثلا آٹا، گھی، چاول، پانی، کپڑا، سائیکل، گھڑی اور پین وغیرہ۔ ان اشیاء سے انسان کی مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مفت کی اشیاء، معاشی اشیاء۔ مفت تو ایسی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ جب مفت میں دستیاب ہوتی ہیں انہیں غیر معاشی حاجات کہتے ہیں۔ ان میں ہوا، بارش، دھوپ، سورج کی روشنی وغیرہ شامل ہے۔ اور معاشی اشیاء ایسی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو معاشی تگ و دو کا حصہ بننا پڑتا ہے، اور یہ حاجات کون سی ہیں جن کو قیمتاً حاصل کیا جاتا ہے، مثلا کپڑا، گھڑی، کتاب، کرسی، مکان، کوئی گندم وغیرہ۔ تمام عمر انسان جو ہے ان کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر خدمات ہیں۔ انسان کی بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن کی تسکین ایسی اشیاء سے ہوتی ہے جو نہ حجم رکھتی ہیں نہ ہی وزن رکھتی ہیں، انہیں خدمات کہتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا، پروفیسر کا پڑھانا، گویے کا گانا گانا، جج کا فیصلہ کرنا، وکیل کا دلائل دینا، یہ تمام ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام کے بدلے کوئی مادی شے پیدا نہیں کرتے لیکن تسکین ضرور کرتے ہیں انسانی ضرورت کی۔ دو چھوٹے سے ٹاپک ہیں، اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ۔ بعض کا شارٹ کوسچن آنسر کے لحاظ سے یہ کافی امپورٹنٹ ہے، پیپر میں اکثر آتے ہیں کہ اشیاء صارفین کیا ہیں اور اشیاء سرمایہ کیا ہیں۔ تو اشیاء صارفین، صرف جو ہے وہ یوز کرنا، خرچ کرنا، استعمال کرنا ہے۔ تو بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن سے حاجات کی براہ راست تسکین ہوتی ہے، جیسے ہی ہم کوئی شے استعمال کرتے ہیں ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا پانی پینے سے پیاس بجھ گئی، کھانا کھانے سے بھوک مٹ گئی، پین خرید کر لکھنا شروع کر دیا، کار کو سواری کے کام میں لایا اور کپڑے سے قمیض اور شلوار بنا کر پہن لی۔ بس پانی، روٹی، پین، کار اور کپڑا اشیاء صارفین ہیں۔ انسان کے گھریلو استعمال میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جیسے آپ کے پاس آپ کا پین ہے تو وہ اشیاء صرف ہے، سب کی سب اشیاء صرف ہیں۔ ایسی اشیاء کو جب استعمال میں لایا جاتا ہے تو فوری طور پر انسان کی تسکین کر دیتی ہیں حاجات کی۔ ان میں مادی اشیاء بھی ہیں، مثلا آٹا، کپڑا، سائیکل، پھل وغیرہ، اور خدمات بھی ہیں، مثلا ڈاکٹر، استاد، وکیل، حجام کی وغیرہ کی خدمات۔ بعض ماہرین نے انہیں اشیاء رواں کا نام دیا، وہ اس لیے کہ یہ اشیاء جیسے جیسے پیدا ہوتی ہیں ویسے ویسے یہ استعمال بھی ہوتی چلی جاتی ہیں، تو انہیں ہم اشیاء صارفین۔ دوسری جو اشیاء ہیں وہ ہیں اشیاء سرمایہ۔ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو حاجات کی براہ راست تسکین نہیں کرتی لیکن مزید چیزیں جن سے ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے ان کے پیدا کرنے میں کام آتی ہیں۔ مثلا مکان اشیاء صرف ہے، اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اینٹ، سیمنٹ، سریا، لکڑی وغیرہ اشیاء سرمایہ، اینٹیں وغیرہ اشیاء سرمایہ ہے جو اس کو بنانے کے کام آتی ہیں۔ اشیاء کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: خام اشیاء، ان اشیاء میں لوہا، اون، کپاس، گنا، چمڑا وغیرہ۔ نیم تیار شدہ اشیاء، ان میں دھاگا، لوہے کے تار، سریا، تیار شدہ چمڑا وغیرہ شامل ہے۔ اور تیار شدہ اشیاء، ان میں ہر قسم کی مشینری آلات، اوزار، کاروباری امارات، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، تھریشر، ٹوکے، بیلنے شامل ہیں۔ یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کو استعمال میں لا کر ضرورت کی دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اشیاء صارفین اور سرمایہ میں کوئی واضح جو فرق ہم نہیں کر سکتے، وہ اس کو کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ایک ہی شے اگر ایک آدمی کے ہاں اشیاء صرف ہے تو وہی چیز دوسرے آدمی کے ہاں کیا ہے، بطور سرمایہ استعمال ہوتی ہے۔ مثلا بجلی کا پنکھا اگر ہمارے گھر میں ہوگا تو صرف کی شے ہے، اگر کسی دفتر یا دکان میں ہوگا تو اشیاء سرمایہ ہے، کیونکہ وہ دولت پیدا کرنے میں کام آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر سلائی مشین جو ہے وہ گھر میں ہمارے پاس ہے تو اشیاء صرف ہے، لیکن اگر وہی سلائی کی مشین درزی کے پاس ہے تو پھر وہ اشیاء سرمایہ ہے۔ اس طرح سے سرکاری اور کچھ نجی اشیاء بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نجی اشیاء وہ جو عام لوگوں کی ملکیت میں ہوتی ہیں، مثلا آپ کا اپنا گھر، آپ کا بک، آپ کی پین، آپ کے لباس، آپ کی گھڑی، یہ ساری کیا ہیں، نجی اشیاء ہیں۔ وہ سرکاری اشیاء حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں لیکن عام لوگوں کے استعمال میں آتی ہیں، مثلا تعلیمی ادارے، ٹھیک ہے نا، پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے ٹریکس، تفریح گاہیں، یہ کون سی ہوتی ہیں، لائبریریاں جو ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، یہ کیا ہوتی ہیں، سرکاری ملکیت کی اشیاء ہوتی ہیں۔ تو ہم فرسٹ جو ہے وہ
ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا، فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا، اس کو ہم فی الحال اتنا ہی رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے اکنامکس ایک نیا سبجیکٹ ہے، اس میں معاشیات کا تعارف ہم نے پڑھا، انسانی حاجات، ان کی اقسام پڑھی، غیر معاشی حاجات اور معاشی حاجات۔ انسانی حاجات اور ان کی تسکین، انسان کو اپنی حاجات کی تسکین کے لیے معاشی سرگرمیوں کا حصہ بننا پڑتا ہے، جس سے دولت ملتی ہے اور اس سے تسکین ملتی ہے۔ حاجات کے 3 حصے بنیادی ضروریات، سہولیات اور آسائشات یا تعیشات ہیں۔ پھر معاشی حاجات، غیر معاشی حاجات۔ معاشی حاجات کی خصوصیات ہم نے پڑھی، جو کہ ان گنت لاتعداد ہیں، بار بار جنم لیتی ہیں، ان کی اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے، متبادل ہوتی ہیں، اشیاء کی مشترک طلب رکھتی ہیں، تسکین پذیر ہوتی ہیں، متقابل ہوتی ہیں، عادتاً وجود میں آتی ہیں اور فیشن اور رسم و رواج کے تابع ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اشیاء و خدمات پڑھی۔ اشیاء کون سی ہیں؟ مادی اشیاء۔ مادی اشیاء بھی 2 طرح کی، مفت اشیاء، معاشی۔ مفت وہ جو کہ جن کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے، اور معاشی جن کے لیے اور کوئی مفت کے لیے کوئی جدوجہد بھی نہیں کرنی پڑتی، اور معاشی کے لیے تگ و دو بھی کرنی پڑتی ہے، جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور قیمتاً انہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر غیر مادی اشیاء یعنی کہ خدمات ہیں، جیسے کہ استاد کا پڑھانا، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ پھر اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ میں ہم نے فرق دیکھا۔ اشیاء صارفین وہ اشیاء جن کو استعمال کر کے اپنی حاجات کو پورا کیا جاتا ہے، جیسے پانی ہے تو آپ نے پیا، وہ اشیاء صرف ہے، آپ پیاس آپ کو لگی، آپ نے پانی پیا، تو پانی جو ہے وہ اشیاء صرف ہے۔ اشیاء سرمایہ لیکن وہ چیزیں ہیں جن کو جو حاجات کی براہ راست تسکین نہیں کرتی، لیکن مزید چیزیں جن سے ان ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے ان کے پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مثلا مکان اشیاء صرف ہے، لیکن اینٹ، سیمنٹ، سریا وغیرہ جو ہے وہ اشیاء سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اشیاء سرمایہ میں خام اشیاء، نیم تیار شدہ اشیاء، تیار شدہ اشیاء اور سرکاری اور نجی اشیاء شامل ہیں۔ تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ افادہ جو ہے اس کا ٹاپک پڑھیں گے۔ تو فی الحال یہ اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اس کو پڑھیں اچھا سا، اور جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ پلیز مجھ سے پوچھیں، آپ کے لیے نیا سبجیکٹ ہے، نئی نئی چیزیں ہیں، کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہیں آتی، کسی ورڈ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں۔ یو آر آلویز ویلکم۔ اللہ حافظ۔